قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ وذریاتکہ وآل بیتکہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا. الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے. تو معزز سامعین محترم، قرآن مقدس سے، قرآن پاک سے جس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دیکھیے، نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. نماز بھی فرض ہے، خدا کی وحدانیت بیان کرنا بھی فرض ہے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. لیکن قرآن پاک میں اگر اٹھا کر دیکھیں گے تقریباً 70 مرتبہ 72 مرتبہ ذکر کیا گیا زکوٰۃ کا. تو روزے کے ساتھ نہیں، حج کے ساتھ نہیں، خدا کی وحدانیت کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے تو نماز کے ساتھ کیا. نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا، جیسے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جانشین اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی وادیوں میں نکل پڑے. اعلان کرنے لگے کہ اے مکے والو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو. کیوں؟ روزے کا ذکر نہیں کیا گیا، حج کا ذکر نہیں کیا گیا، خدا کی وحدانیت کا ذکر نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے شرط ہے خدا کی وحدانیت بیان کرنا. ایک رکن یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا رکن روزہ اگر لیں، روزہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے آنے پر فرض ہوتا ہے. اس کے بعد حج کا ذکر کریں تو حج بھی سال میں ایک مرتبہ ایام حج آتے ہیں. وہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس مرد مومن پر، یعنی مومن ہو کہ عورت ہو کہ مرد، ان تمام پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کا ادا کرنا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے.
اور زکوٰۃ کے لیے نہ رمضان قید ہے، نہ بقر عید قید ہے، نہ محرم قید ہے، نہ ربیع الاول قید ہے، نہ جنوری قید ہے، نہ مارچ قید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارے پاس مال جمع ہو، جس تاریخ کو تمہارے پاس مال آئے، جس دن تمہارے پاس مال آئے، اس سال کی اس تاریخ سے لے کر 1 سال کا عرصہ گزارنا ہے۔ اب کبھی رمضان میں بھی آ سکتا ہے، کبھی رمضان سے پہلے بھی آ سکتا ہے، کبھی رمضان کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ یہ لاجک ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن میں ذکر کیا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نکلے تھے مکے کی وادیوں میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی صدائے اجر کو لبیک کہنے کے بعد تو آپ نے سب سے پہلا اعلان یہی فرمایا کہ مکہ والو، نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، اگر آج کوئی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے خدا کی، چاہے نبی کی، دین اسلام کی، اپنے ماں باپ کی، جس طرح بھی جو نافرمانی کرتے ہیں یا گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، یا انکار کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، آج کے دور کے انسان کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ روز اول سے چلتی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک اسی وقت سے بتا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، اس طرح میرے نبی نے پرچار کی، میرے نبی نے دین اسلام کو عام کیا، باوجود اس کے میرے فلاں فلاں بندوں نے اس طرح کا انکار کیا تو ان پر میرا یہ قہر، یہ عذاب نازل ہوا۔ اے امت محمدیہ، اب تمہارے پاس تمہارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تم اپنی زندگیوں کو سنوار لو، تم اپنی زندگیوں کو سنوار لو اور اپنے اعمال کو سدھار لو۔ تو اس وقت سے آزمائش ہوتی آ رہی۔ تو الغرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعلان کیا تو مکے والوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنت رسول پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے، چونکہ مومنین کے سب سے پہلے امیر آپ ہیں۔ تو آپ نے سوچا کسی معاملے میں اگر میں اپنی امیریت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی حکمرانی کو لے کر میں اپنا اٹل فیصلہ اگر کر لوں تو آج سے ہی میرے نبی کی سنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر نے فیصلہ نہیں لیا۔ کفہ مکے کے لوگوں سے سنا جب کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش نکلے، خاموش آئے، حضرت عمر کے پاس پہنچے، کیونکہ پیشن گوئی نبی نے فرمائی تھی، یہ نظام خدا نے بنایا تھا کہ نبی محمد الرسول اللہ کے بعد مومنین کا امیر، پہلا امیر ابو بکر، دوسرا امیر عمر فاروق، تیسرا امیر عثمان غنی، چوتھا امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو آپ سیدھے آئے عمر فاروق کے پاس، آ کر کہنے لگے اب بتائیے، ہم میں اگر کسی کو کوئی پوسٹ دیا جائے، ہمارے سے چھوٹے بھائی بڑے بھائی تو بہت دور ہے، مثال دے رہا ہوں، سیاست کرنا مقصود نہیں ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ایم ایل اے بنایا جائے، آپ جا کر اپنے ابا جان سے مشورہ کرتے ہیں، امی جان سے مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ ایم ایل اے ہیں، آپ کے پاس ٹائٹل ہے ایم ایل اے کا، سب آپ کے پیروں میں جھکنا آپ کی حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو ماں باپ سے بھی مشورہ نہیں کرتے۔ لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت پر قربان جائیں، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے والوں کے الفاظ کو سنا تو عمر فاروق کے پاس آئے، کہنے لگے اے عمر، مکے والوں کے سامنے جب میں نے خطاب کیا تو مکے والے نماز پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین، اب ہمارے درمیان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے،
لہذا ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیں۔ آج اگر وہ زکوٰۃ دینے سے منہ پھیر رہے ہیں تو شاید کل وہ زکوٰۃ دے دیں گے، آنے والے سال زکوٰۃ دے دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے سنت پر تو عمل کر لیا، مشورہ کیا، لیکن حضرت ابوبکر کے ایمان کو یہ اطمینان نہیں ہوا کہ میں زکوٰۃ کا مال چھوڑ دوں اس سال، کیونکہ زکوٰۃ غریبوں کا مال ہے، بیت المال کا حصہ ہے۔ اگر ان کو آج چھوڑ دیا جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ سے منہ پھیر لیں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کو مثال بنا دے گی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، سنت نبوی کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے مشورہ کیا، آپ نے بھی جو اطمینان بخش جواب دیا آپ کے اعتبار سے وہ بھی مصلحت خدا بندی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ابوبکر جب تک جس میں جان ہے، طاقت ہے، جس عصا کو پکڑ کر چل رہا ہے یہ ابوبکر، جس لکڑی کو پکڑ کر چل رہا ہے، جب تک یہ لکڑی ابوبکر کا ساتھ دیتی رہے گی، مکے والوں سے جہاد کیوں نہ ہو جائے، زکوٰۃ اصول کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد پھر جا کر اعلان کیا کہ اے مکہ والو، اگر تم میرے نبی کے حیات طیبہ میں بکری کا بچہ اگر زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے وہی مجھے چاہیے، اگر کوئی رسی کا ٹکڑا دیا کرتے تھے تو وہی معمولی رسی کا ٹکڑا مجھے زکوٰۃ میں چاہیے، کیونکہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ فرض ہے، ایک مرتبہ اگر تم سے چھوٹ جائے تو ہمیشہ تم کو مرض لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے پریکٹیکل طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول نے اس امر کو اس طرح لازم کر دیا، شاید ہی اگر اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کر لیتے، سنجیدہ مزاج سے کام لے لیتے، تو شاید آج 95% ہم سے زکوٰۃ ختم ہو جاتی۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کہیں یہ نہ سوچنا ہمیشہ میں تو جامع نظامیہ کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، کہتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، جامع نظامیہ کے لیے اپنے دامن کو پسارتا رہوں گا، لیکن جامع نظامیہ کو زکوٰۃ دینے کے لیے واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ زکوٰۃ کی اہمیت بتانا مقصد ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بندگان خدا کے لیے عبادت ہے، فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ بڑی بات نہیں ہے، آج ہم اس کو بڑا بار سمجھتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے میں کتنی زکوٰۃ نکلتی بتائیے مجھے؟ 2.5 کے حساب سے کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ 20% نہیں کہہ رہا ہوں، 25% نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی انکم کروڑوں اربوں رہ جائے اس سے کوئی سروکا نہیں ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے بھی ہے تو 2.5%، 2.5، 1 کروڑ بھی ہے 2.5۔ آپ اگر دنیا کے ملین ڈالروں میں شمار ہو جائیں، سر فہرست نمبر 1 آ جائیں مالدار لوگوں میں، ساری دنیا کے لوگوں میں، تب بھی آپ پر 2.5 زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، مگر 2.5 دینا ضروری ہے، دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی، لیکن میں اوپن کہنے والا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا۔ جی کتنی مثالیں بتاؤں، روزمرہ کے اعتبار سے کتنی چیزیں ہیں۔ آپ اناج خریدتے ہیں، جی گوشت خریدتے ہیں، چکن خریدتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں۔ بتائیے جتنا فروٹ آپ خریدتے ہیں پورا کھاتے ہیں؟ ہر فروٹ پورا نہیں کھایا جاتا، ہر فروٹ کو پورا نہیں کھایا جاتا، آدھا پھینکنے میں چلا جائے گا، منیمم 25%۔ کم سے کم کتنا اچھا بھی ہو، منیمم 25% فروٹ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، کچرے کے اس میں چلا جاتا ہے، ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اس 25% آپ کو فری نہیں آتا،
ٹوٹل 100% کی اماؤنٹ آپ پے کرتے ہیں نا. موز ہے، تربوز ہے، چکن ہے، مرغ جب لے زندہ مرغی لے کر کٹائیں کھا لیتے، ویسی پروں کے ساتھ اس کے تربوز چھلکے کے ساتھ کھا لیتے. بتائیے، آسان بات بتا رہا ہوں. سالے گزشتہ بھی اسی طرح میں کہہ رہا تھا تو ایک صاحب بڑے شوق سے کہہ رہے تھے تربوز بیچنے رحمت صاحب، اگر میں بیچنا شروع کروں تو کیا کیا بک جاتا نہیں معلوم. مثال دینے کے لیے سمجھانا پڑتا. کھاتے تربوز پورا، موز پورا چھلکے کے ساتھ کھاتے کوئی، اورنج ہے چھلکے کے ساتھ کھاتے کوئی. بتائیے، ضائع ہو رہا ہے نا. اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. 100 روپے کا اگر تربوز لیں گے منیمم 25% آپ ضائع ہوتا ہے. 25 روپے کا تربوز آپ پھینک رہے ہیں. چھلکا کھاؤ گے؟ کوئی شخص زندہ ایسا چھلکا کھا کر رہ سکے گا؟ نہیں. تو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی. 100 روپے میں سے 25 روپے آپ کے کچرے میں جا رہے ہیں. کیوں؟ اگر اسی تربوز کو بیچنے والا صبح جب بنڈی لگائے، دکان کھولے، اس کا چھلکا اتار کر رکھ دے، وہ تربوز لیں گے آپ؟ لیں گے؟ نہیں لیں گے. اگر لے بھی لیں تو گھر میں جاتے خواتین دے کر پہچان لیں گے تربوز یہ صبح کا کٹا ہوا ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹے پہلے کٹا ہوا ہے، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ کر اٹھی ہیں. کھائیں گے آپ؟ برداشت کریں گے؟ نہیں. آپ اچھی چیز کھانا چاہتے ہیں، اس لیے اس میں 25% حصہ ضائع ہوتا ہے، ہونے دیجئے. تو ایسے ہی آپ اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنے مال کو عبادت میں شمار کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کمائے ہوئے مال کے ذریعے حقوق اللہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کمائے ہوئے مال کے ذریعے حقوق العباد ادا کرنا چاہتے ہیں. 25% نہیں میرے بھائی، صرف 2.5 آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. کتنا؟ 2.5. ایک اور بات بتا دوں، گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں، گورنمنٹ نوکری جو کرتے ہیں، ان کو سال میں 1 مرتبہ انکم ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے نا. پہلے کچھ کم تھا، اس کا ڈبل ہو گیا. غالباً 26-30% تک کچھ ٹیکس ہو رہا ہے. سال میں جتنی انکم آپ کی آتی ہے وہ بھی کیسے ہے، آپ کو پے کرنا نہیں ہے، آپ کی سیلری آنے سے پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے وہیں پر. سیلری 0. بس اوقات تو بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیلری پوری کٹ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کچھ اماؤنٹ آپ کا انکم ٹیکس میں ڈیو رہتا ہے، پھر آپ کو اپنی پاکٹ منی سے دینا پڑتا ہے نا. گورنمنٹ سرونٹ لوگ ہوں گے نا یہاں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز خرید لیں، گاڑی لیں، فون لیں، حد یہ ہے کہ آپ پانی کا بوٹل بھی لے رہے ہیں، 10 روپے کا پانی کا بوٹل بھی لے رہے ہیں، اس پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے نا بھائی. جی ایس ٹی نہیں لگ رہا؟ جی ایس ٹی کس پر نہیں لگ رہا بتائیے؟ پھر اب بتائیے جی ایس ٹی سے فائدہ کیا ہے؟ ہمارا کچھ فائدہ ہے؟ خبر کا کچھ فائدہ ہے؟ آخرت کا کچھ فائدہ ہے؟ نہیں ہے. صرف فائدہ حکمرانوں کا ہے، حکومت کا ہے. جی پھر آپ انکم ٹیکس اگر پے نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سارے معاملات بند کر دیے جاتے، نوکری سے ہاتھ دھو کر بیٹھنا پڑ جاتا. تو وہاں 26%، 30%، اگر نیکسٹ دنوں میں، فیوچر میں اگر حکومت یہ کہہ دے کہ اتنا دینا ہے تب بھی آپ دیں گے. دینا ہی دینا ہے، کیونکہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنخواہ آنے سے پہلے آپ کی سیلری میں وہیں کٹ جاتی ہے. آپ کو میسج آ جاتا ہے انکم ٹیکس میں آپ کی اتنی سیلری کٹ گئی، ابھی اتنا اماؤنٹ آپ کا ڈیو ہے، یہ اماؤنٹ آپ پے کر دیجئے پلیز. نہیں مگر زکوٰۃ کے لیے صاحب نہ اتنا خرچہ ہے نہ کچھ ہے. خرچہ کم ہے، برکت زیادہ ہے. خرچہ کم ہے، عبادت ہے. خرچہ کم ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ادا ہوتا ہے، ایک ذمہ داری پوری ہوتی ہے. خرچہ کم ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے. فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ بندگان خدا، اے میرے بندو، میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ. میں نے تمہیں جو بھی نعمت دی ہے اس پر
میرا شکر بجا لاؤ، صرف زبان سے نہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ تو وہ زکوٰۃ دینے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے۔ تو غریب بنایا ہے تو اس غریب کا مال کہاں کہاں کس کس کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے نہیں معلوم۔ آخری حد درجہ بتا رہا ہوں زکوٰۃ کے لیے۔ اب عام طور پر ہم کو اگر کہا جائے کہ غریبوں کی مدد کرو، ہم نہیں دیتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے نظام بنا دیا کہ سال میں ایک مرتبہ جب تمہارے پاس مال جمع ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالو، 2.5 کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ تمہارا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ وہ زکوٰۃ نکال کر ان غربا مساکین میں دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے دور میں 6 تولے سونا تو تقریباً 75 گھروں میں مل جاتا ہے۔ 75 لوگوں کے پاس 6 تولے سونا مل جاتا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ واجب ہے۔ 6 تولے سونے کی قیمت کیا ہوتی ہے بتائیے؟ 50,000 روپے اگر تولا ہے، 6 تولے سونے کی قیمت 3 لاکھ روپے، 3 لاکھ اونلی۔ 3 لاکھ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 1.5 لاکھ کی تو گاڑیاں چلا رہے ہیں، بائک۔ جب نہیں ہے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی بائک کہاں سے آ رہی؟ نہیں، 3 لاکھ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 1 لاکھ روپے کا موبائل فون یوز کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو 1 لاکھ کا موبائل کیسے یوز کرتے میرے بھائی؟ آپ کی انکم سال میں 2 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ روپے آپ فون لے رہے ہیں، تو پھر باقی 1 لاکھ روپے سال بھر میں بس کافی ہوں گے آپ کو؟ نہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نام پر جتنی گاڑیاں ہیں، جتنے بڑے بڑے سیل فون ہیں، جتنے محلات ہیں، اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے، اللہ آپ کے کاروبار میں اور بھی ترقی دے گا، لیکن زکوٰۃ کو صحیح معنی میں نکال کر صحیح معنی میں استعمال کریں۔ اور یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، زکوٰۃ ایک رسم ادائی کے طور پر ادا نہ کریں۔ زکوٰۃ صرف رسم ادائی کے طور پر ادا نہ کریں۔ زکوٰۃ یقیناً مال کا میل ہے، جس طرح جسم سے ہم میل صاف کرتے ہیں اسی طرح وہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لیکن اس کا حقدار مسلمان ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان نہیں، نوکر نہیں۔ نوکر وہ جو غیر سادات ہو، سادات نہ ہو اور زکوٰۃ کا حقدار ہو۔ 20,000 روپے تنخواہ آپ خود اس کو دے رہے ہیں، پھر رمضان میں زکوٰۃ بھی اس کو دیں گے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی بھائی۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں بات۔ اور سید و نہیں ہونا۔ آپ کا بھائی اگر تڑپ رہا ہے، بستر مرض پر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا علاج نہیں کروا سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی تیمارداری نہیں کر سکتے، اس کی مدد، اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ سید اگر ہے، چونکہ سیدوں کے لیے زکوٰۃ کا دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہے، ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ، زکوٰۃ کتنی نکل رہی ہے؟ 2.5، یعنی کہ 2,500 روپیز 1 لاکھ میں سے، تو باقی آپ کے پاس 97,500 روپیز ہے نا؟ تو پھر اب بتائیے 2,500 زیادہ ہیں یا 97,500 زیادہ ہیں؟ 97,500 زیادہ ہیں، تو پھر 2,500 پہ کیوں نہ آپ کی نظر رہتی ہے صاحب کہ میں اسی سے مسجد کو دوں گا، اسی سے حافظ صاحب کو دوں گا، اسی سے اماں کی گولیاں لاؤں گا، اسی سے باوا کا چیک اپ کرواؤں گا، اسی سے بھائی کی تیمارداری کروں گا، اسی پیسوں سے بہنوں کو دوں گا۔ سادات ہو غیر سادات ہو، پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیں، ماں باپ نے جو ہمیں پالا پوسا، چھوٹے سے بڑا کیا، جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھ کر ہماری ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہمارے اپنے منہ کا نوالا چھوڑ کر
ہمیں کھلایا، ہمارا باپ دھوپ میں تپ کر، بارش میں بھیگ کر اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے جب پالتا ہے، پوستا ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، وہ کما نہیں سکتے، تو آج ہم نوجوان ہو کر ان کو زکوٰۃ سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ، کیا کبھی ہمارے ماں باپ نے ہمارے ہاتھوں میں کھٹورا دے کر کہیں باہر بٹھایا؟ نہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری یہ تکلیفیں، مشقتیں، محنتیں اٹھائی، محنتیں کی۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب اللہ ہمیں غنی کر دے، مالدار کر دے، تم زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ بتائیے، یہ غیرت ہے ہماری؟ بھائی بہن اگرچہ غیر سادات ہوں، بتاؤ بچپن میں کتنا لاڑ و پیار کرتے ایک دوسرے سے؟ نہیں کرتے۔ آج ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں چل رہے ہیں، 5G کے دور میں چل رہے ہیں، آج وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں بڑے ہونے کے بعد، لیکن آج کے دور میں بھی اگر دیکھ لیں، 10 12 15 سال کی عمر تک ان بھائی بہنوں کو دیکھ لیں کیسی محبت رہتی ہے، تو وہ محبت ختم کر رہے ہیں آپ زکوٰۃ کا نام لے کر۔ زکوٰۃ جس کا حق ہے اس کو پہنچائیں، سگی ماں، سگا باپ، سگے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ نہیں، اپنے 97.5 مال سے اس کی مدد کریں۔ سادات کے لیے تو حرام ہے، غیر سادات کے لیے مقام بتا رہا ہوں کہ کیوں آج اکثر و بیشتر معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے زکوٰۃ کو صرف رسم ادائی کے طور پر۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں، میں بارہا کہتا ہوں، ہر سال کہتا آ رہا ہوں، رکشوں میں لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، کانے جو ہوں گے اپنی جگہ ہے، اسپیکر لگا کر اس میں نعت، قوالی تم سے اپیل بھی کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہ دے خدا کے واسطے۔ اگر دیتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں اپنی ذمہ داری سے دور ہو جاتا ہوں کہہ کر زکوٰۃ نہ دے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ ٹوپی لگانے سے کوئی مسلمان ہو جاتا؟ ٹوپی لگانے سے کوئی مسلمان ہوتا؟ اگر آپ کو اس کی تکلیف کا اتنا ہی درد ہے تو آپ اپنے 97.5 مال میں سے اس کی مدد کر لیں۔ آپ 2.5 سے نہیں، کیونکہ 2.5 کا وہ مال غربا کا ہے، اس مال کو عبادت کہا گیا، اس مال سے ہی تمہارا 97.5 مال پاک ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے۔ 2.5 خرچ کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، لیکن صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ اس طرح اچھی ذہن میں بٹھا لیں کہ رکشوں میں یہ اعلان لے کر جو نکلتے ہیں، شادی ہے، اپاہج ہے، کما نہیں سکتے، ایسوں کو آپ اپنی زکوٰۃ فطرے کے رقم نہ دیں، خدا را دیتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ لکم دینکم ولی دین کہا قرآن نے، سورہ کافرون میں۔ قرآن سارا اللہ کا کلام پڑھ دیا، کہا کہ میں نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بن کر، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کر۔ اب تم میری تعظیم کرو یا نہ کرو، پڑھو یا نہ پڑھو، سمجھو یا نہ سمجھو، ادب کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، لکم دینکم ولی دین، قرآن کہہ رہا ہے تیری قبر کا جواب تو دے گا، مجھ کو میری ذمہ داری کا جواب مجھ کو دینا ہوگا، یعنی تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو اسی آیت مبارکہ کی مصداق آپ تمام حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ اور صدقے کے مال کو ایک حقدار مومن تک پہنچائیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلائیں، یہ بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ دینی معاملات میں خرچ کر کے، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، بلکہ خرچ کرنے کے بعد وہ آپ کے احسان مند بن جائے، اس طرح آپ بن جائیں۔ کیوں؟ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں اتنے پیسے دے دیا، فلاں مدرسے کو اتنے دیا، فلاں مسجد کو یہ دیا، تعمیری کام چل رہا تھا میں نے یہ دیا۔ آپ نے نہیں دیا میرے بھائی،
آپ کا ہے؟ اب میں خود کہوں گا یہ ہاتھ میرا ہے، پر نہیں ہے؟ کہہ سکتے؟ کب تک کہوں گا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ زبان میری کب تک کہوں گا؟ جب تک سانس باقی ہے۔ سانس چلے جانے کے بعد، ملک الموت کے آنے کے بعد، کیا میرا کیا تیرا؟ تو اسی لیے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہو تو یہ نہ کہو کہ یہ میرا تھا میں دیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق سے میں نے دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دیا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے گھر پر بیٹھ کر رباب جگا کر اپنے آپ کو بڑا سیٹ منوانے کے لیے زکوٰۃ مت دو۔ کیوں؟ زکوٰۃ صرف رسم ادائی نہیں ہے، زکوٰۃ صرف پیسہ خرچہ کرنا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، جب خدا کے گھر میں آئے تو سب میں برابر ہے، نہیں؟ مر بھی جائے تو وہی پانی سے غسل دیا جائے گا۔ کوئی بادشاہ تھا، امیر تھا، دولت مند تھا، دنیا کا کھرب پتی تھا تو اس کو دودھ سے نہیں نہلاتے۔ دیکھا آپ نے کبھی کسی کو دودھ سے نہلاتے ہوئے؟ کسی جنازے کو شہد سے غسل دیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی مردے کو ویلویٹ میں مخمل کے کپڑے میں کفن پہناتے ہوئے دیکھا؟ کسی مردے کی قبر میں پلنگ بچھاتے ہوئے دیکھا؟ گدا ڈالتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ تو خدا کی بارگاہ میں آنا ہے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ، جیسے نماز میں اللہ تعالیٰ بلا کر سب میں کھڑا کرتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑے تونگر ہیں، مالدار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے روزے میں فرق کر دیا کہ تم دوپہر میں روزہ کھول لو، ہے کیا ایسا؟ غریب ہے تو شام تک اس کو تڑپایا جائے، ہے کیا ایسا؟ نہیں ہے۔ حج کے لیے بھی وہی حکم ہے، سب کو حرمین شریفین تک پہنچنا ہے، سب کو اسی لباس احرام میں ہونا ہے۔ پیر و مرشد بھی ہے، مرید بھی ہے۔ مرید اپنے مرشد کی عزت کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی عزت کرتا ہے، لیکن جب حالت احرام میں ہوں گے تو پیر اور مرید ایک ہی حالت میں دیکھیں گے، استاد اور شاگرد ایک ہی حالت میں دیکھیں گے۔ کیوں؟ جب خدا کی بارگاہ میں آنا تو سب برابر ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے پھر کیوں اپنے سینے کو تانتے ہو؟ زکوٰۃ کے لیے بھی عاجزی اختیار کرو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے گھر پر، اپنے دکان پر، اپنی ملکیت پر بیٹھ کر نہیں، اپنی گدی پر بیٹھ کر نہیں، ذرا باہر نکلو، ذرا باہر نکلو، تلاش کرو، حقدار کو تلاش کرو۔ جب حقدار مل جائے، مومن جب اس کو زکوٰۃ دو، دینے کے بعد کیا کہا میرے نبی نے؟ سینہ تانو نہیں کہا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا دینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو، دینے کے بعد شکریہ ادا کرو۔ اب جیسا نادان اگر یہ بات سنے تو کہے گا مول صاحب زکوٰۃ کے پیسے ہم دینا، اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ بھی کرنا، اس کو ہم شکریہ بولنا، اس کو ہم تھینک یو بولنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں زکوٰۃ دینے کے بعد زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ اس لیے ادا کرنا کہ نہ جانے کل وہ دن آ جائے کہ جب تم اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اب نکل پڑے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا، سب کہیں گے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم خود زکوٰۃ دے رہے ہیں، جب کیا کرو گے؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تمہاری زکوٰۃ لے رہا ہے تو لینے والے کا حق ادا کرو۔ یعنی تمہارے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرنا مقصد ہے۔ جو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں نا، وہ تکبر کو نکالنا مقصد ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ویسے چھٹی کا دن ہے، وقت ہو چکا ہے، لیکن بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ مگر ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ کے مال سے مساجد کی تعمیر میں چندہ نہیں دیا جا سکتا۔ رمضان المبارک میں مساجد کے ذمہ دار امام ہو، مؤذن ہو، خطیب ہو، حافظ ہو، فراش ہو، مہتر ہو، کوئی ہو، سب کی تنخواہیں ڈبل کر دی جاتی ہیں، ڈبل دی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ سے تعاون کی جب اپیل ہو تو آپ زکوٰۃ اور صدقے کی فطر کی رقم سے مسجد میں دے نہیں سکتے، عیدگاہ میں بھی دے نہیں سکتے، اور ان حفاظ علماء کو آپ اپنی طرف سے کوئی گفٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے،
اب جیسے میں ہوں، سر بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ میں اپنے اوپر ہی لے کر بتاتا ہوں، حقیقت ہے، میں یتیم ہوں، میں سید نہیں ہوں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تب بھی آپ کا کام ہے کہ بول کر دیں کہ مجھ صاحب زکوٰۃ ہے، ایسے نہیں دینا۔ اگر ایسے دے دیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے جمعہ میں تحفہ آیا، گفٹ آیا آپ کی طرف سے، لیکن ظاہر کرنا آپ کا کام ہے۔ کیوں کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں، تو میں آپ کو زکوٰۃ ریٹرن کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں، وہ فلاں جگہ پر فلاں صاحب رہتے ہیں، وہ فلاں علاقہ ہے، وہ فلاں مدرسہ ہے، وہ فلاں جامعہ ہے، وہاں جا کر آپ اپنی زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے۔ بولنے سے معلوم ہوگا، نہیں معلوم کہ یتیم ہے، سادات نہیں ہے، لا کر دے دیں گے، میں لے لوں گا، میرے پاس استطاعت ہے الحمدللہ، تو پھر آپ کی زکوٰۃ خراب ہو جائے گی۔ استطاعت اگر میری نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی، میں زکوٰۃ کا اگر حقدار ہوں، تو پھر آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال بول کر دینا ہے۔ اور حتی الامکان جو حضرات زکوٰۃ کے لیے کپڑا دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، چاہے ساڑی دیں، لنگی دیں، کرتا پاجامہ دیں، کوئی کپڑا دیں، ایسا کپڑا آپ خریدیں جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو۔ 100 جنوں کو نہ دیں، 10 جنوں کو دیں، 10 کو نہ دیں 2 کو دیں، 2 کو نہ دیں 1 کو دیں، مگر ایسا دیں جو آپ اپنے جسم پر پہننے کے لیے پسند کرتے ہو۔ کیوں؟ زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے حق بھی ادا ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ آپ دیں گے، وہ پہنے گا، جب جب پہنے گا تو آپ کو یاد کرے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ ایسا کپڑا دیں، ایسا گھٹیا کپڑا نہ دیں جو بالکل کسی پوچھنے پاچنے میں، برتن پکڑنے میں، جی صرف پوچھا پاچی میں رہ جائے، 4 دن میں پھٹ جائے، ایسا کپڑا نہ دیں، کیونکہ ہمیں احسان نہیں کر رہے ہیں بھائی۔ اور دوسرا، ایسا کپڑا اگر دیں اور خطار بنا کر، کیوں بنا کر غریبوں کو اگر لائن میں کھڑا کریں گے نا، یاد رکھ لو ہمارے رب نے 1 روپیے کے لیے کبھی ہمیں لائن میں کھڑا کیا؟ بتائیے، اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر بتائیے، اللہ نے تمہیں دولت مند بنایا، کبھی وہ تمہیں دھوپ میں کھڑا کیا؟ کبھی تمہیں کسی کے پاس کھڑا کیا؟ کبھی رات کو جگا کر کھڑا کیا؟ کہا کہ اے بندے اگر تو دولت مند بننا چاہتا ہے تو رات بھر آسمان کے نیچے ٹھہر جا؟ کہا نہیں، تو پھر اس کے بندوں کا حق دینے میں تم ان کو کیوں بنا کر لائن میں، کیوں قطار بنا کر کھڑا کرتے ہو؟ تماشا کیوں کرتے ہو؟ ارے کیا اس بیوہ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ کیا اس یتیم و یسیر کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ اس بیوہ کا، یتیم و یسیر کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جس کو رکھنا ہے رکھ دیا، جس کی جان لینا ہے لے لی، جس کی امانت ہے وہ لے لی، تو آج ہم اس کی چھوڑی ہوئی بیوہ عورت کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں؟ تب پھر یاد رکھنا، میری باتیں کڑوی نظر آتی ہیں میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، تکلیف ہوتی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں، کسی پر طنز مقصد نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی مسکین، محتاج، غریب کو اس طرح دیکھیں گے تو یاد رکھنا کل کو دن ہمارے گھر پر بھی آ سکتا ہے۔ ضروری ہے جو آج لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، مرے تک بھی لکھ پتی کروڑ پتی رہے گا؟ مرنے کے بعد اس کا گھر لکھ پتی کروڑ پتی رہ سکتا ہے؟ یہ امید ہے؟ نہیں۔ تو پھر آج ہم کو ان غربا مساکین کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں شکر بجا لانا ہے۔ زکوٰۃ بڑا اہم مسئلہ ہے، رمضان ہی نہیں ہے، جو میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا رمضان میں کیسے متعین ہوا، آخری بات کہہ دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس صحابہ کرام آئے، شعبان المعظم کا مہینہ تھا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ جمعہ کے خطبے میں فرمایا تھا کہ لوگوں، اب آنے والے 1 ہفتے میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایتوں سے ہم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بھاری ہوگا، جتنا چاہے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ۔ جب اس کی فضیلتوں کو سنے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر رمضان میں مالدار حضرات سحر اور افطار میں اچھی اچھی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، اب یہ غریب لوگ جو ہیں وہ کیسے کریں؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آپ اپنا زکوٰۃ کا مال دیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ تو کسی کے پاس کب مال کب آتا ہے نہیں معلوم، کس کے پاس کب زکوٰۃ نکلتی ہے نہیں معلوم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حساب کر لیں، کیلکولیشن کر لیں، کر کے شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیں، تاکہ وہ غریب حضرات جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سحر و افطار میں اچھے اچھے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں کھا سکیں۔ اس کے بعد صحابہ کے دور میں رمضان کی فضیلتوں کو سناتے سناتے بات آ ہی گئی کہ رمضان میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے، غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ون ٹائم فرض ادا کرنا رمضان میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں 70 ٹائم فرض ادا کرنے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے جب ایسی فضیلتیں بتائی تو انہی کے سامنے بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے شعبان سے رمضان میں آپ دے لیں، تو یہ رمضان میں دینے کا ایک مقصد ہے، ورنہ آپ سال بھر میں کبھی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے نماز سال کے 12 مہینے 365 دن میں 5 وقت فرض ہے نا، اسی طرح زکوٰۃ کا مال بھی ہم کو سال بھر میں کبھی بھی نکالنا ہے جب ہمارے پاس مال جمع ہو جائے۔ تو رمضان میں برکتیں ہیں، فضیلت ہے، خدا کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، ایسے لیے بڑے اس کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے آپ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقہ فطر کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، غیر مسلموں کو اور سادات کو نہ دیں۔ مساجد کی تعمیر میں علماء، حفاظ یا پھر اپنی کمپنی، اپنے کارخانے، اپنی شاپ میں کام کرنے والے نوکروں کو جو سادات ہوں یا غیر سادات ہوں، مگر اگر محتاج نہیں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا بالکل غلط ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور آپ اپنی طرف سے اس کو بونس کے ساتھ میں کپڑے بھی بناتے ہو، اس کے والدین کو بناتے ہو، اس کے بھائی بہن کو بناتے ہو، تو اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھر غربت کا ہے، وہاں کمانے والا کوئی نہیں، ایک ہی بندہ کام کرتا ہے، 4 بچیاں ہے، فلاں ہے، گھر کرایہ کا ہے، ایسی کنڈیشن اگر ہے تو پھر آپ اس کو کریں اور یہ کہہ دیں کہ بابا یہ زکوٰۃ کا ہے، معلوم ہونا، کیونکہ میں نے بتلا دیا نا، جب آپ ظاہر کریں گے زکوٰۃ کا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ضرورت مند ہے تو لے گا، ضرورت مند نہیں تو واپس کرے گا۔ یہ بھی کہہ دیتا ہوں اگر کوئی جھوٹ بول کر بھی لے لے، زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں پیسہ آ رہا ہے تو کوئی روکتا نہیں بولتا، اگر ایسا کوئی جھوٹ بول کر بھی لے رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں رمضان المبارک بلکہ ہماری ساری زندگی کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں زکوٰۃ، صدقہ فطر نکال کر حقداروں تک حق پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔